زیادہ خبریں بڑی خطرناک چل رہی ہیں، 3-4 کا تذکرہ کر دیتا ہوں، کچھ اچھی بھی چل رہی ہیں۔ ہمارے چاچو نے جو 1 کروڑ روپیہ جو ایک لون دینے کی بات کی، اس پہ بتائیں۔ چونکہ زمین کے سارے معاملات جو ہیں یا پلاٹوں کے وہ تو لے لیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے ہاتھ میں۔ اب سرکار کیا کرے؟ سرکار یہ ہے کہ سرکار اب اس ماڈل کے اوپر آ گئی ہے۔ اب اگر ان کو اس طرح کی اپرچونٹی ملی، ہی ول لو ٹو کم بیک، اگر ایم بی ایس نے آنے دیا تو، ورنہ ایم بی ایس نے اس کی ڈیوٹی ابا جی پہ لگائی ہوئی ہے۔ وہ جس طرح وکلا کہتے ہیں نا کہ کسی کو درخت پہ اگر 302 لکھ کے ڈال دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ ہاں جی، کسی بندے کو آپ ویسے ہی کہہ دیں، ڈاکٹر ویسے جھوٹا بھی کہہ دے کہ تمہیں کینسر ہے، وہ تو بیچارہ سائیکولوجیکلی ویسے ہی مر جاتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیادت۔ میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے دادا رشید دادا موجود ہے۔ دادا، خبریں بڑی خطرناک چل رہی ہیں، 3-4 کا تذکرہ کر دیتا ہوں، کچھ اچھی بھی چل رہی ہیں، کچھ خطرناک بھی چل رہی ہیں۔ کرتے جائیں ہم، ایک ایک کر کے پہلے کے تمہید باندھ لے، کیا کیا ہم خبروں کی بات کریں گے آج؟ بہت ساری خبریں ہیں، آپ خبر چلیں پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے چاچو نے جو 1 کروڑ روپیہ جو ایک لون دینے کی بات کی، اس پہ بتائیں۔ دیکھیے جو ہے وہ دنیا میں ہاؤسنگ کے 2 طرح کے ماڈل چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ سرکار ایک نیا شہر بساتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نئے گھر بنا کے لوگوں کو دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس شہر کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہو سکتی ہے، وہ ساحلی شہر ہو سکتا ہے، ساحل کے اوپر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی صحت افزا مقام کے اوپر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ زمین کے سارے معاملات جو ہیں یا پلاٹوں کے وہ تو لے لیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے ہاتھ کے اندر، انہوں نے وہ زمینیں بھی بیچ ڈالی جو موجود ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سرکار کیا کرے؟ سرکار یہ ہے کہ سرکار اب اس ماڈل کے اوپر آ گئی ہے کہ عدیل صاحب نے گھر بنانا ہے جی، اور عدیل صاحب نے نا کہیں سے کرا کے 5 مرلے کا 10 مرلے کا کنال کا پلاٹ لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ یار یہ جو میں مہینے کا 50,000 روپے یا 50,000 سے لے کے لاکھ روپے تک کرایہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اگر کسی طرح اس کی قسط ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، اس کی قسط ہو جائے نا تو میری زندگی سکھی ہو جائے۔ اوکے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے یہ اسکیم ہے، اور میں ذرا اگر آپ تعارف کرا دیں جی تو اسکیم کا تعارف کروا دوں اگر آپ جی، اجازت دیں۔ پلیز دادا۔ 1 کروڑ روپیہ آپ کو ملے گا 20 سال کے لیے، فار 20 ایئرز، اوکے، ٹھیک ہے، 20 سال کے لیے آپ کو 1 کروڑ ملے گا۔ پہلے 10 سال یعنی کہ 120 ماہ اس کی جو آپ قسط ادا کریں گے اس پہ سود ہوگا تقریباً 5%۔ ٹھیک ہے، 5% سود کے اوپر وہ ہوگا۔ 10 سال کے بعد سے لے کے جو 20 سال کے درمیان کا عرصہ ہوگا بعد ازاں، اس میں آپ جو ایکچوئل مارکیٹ کا انٹرسٹ ہوگا وہ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ براہ راست بینک کو اپلائی کریں گے، بینک آپ کا کیس جو ہے اس اسکیم کے تحت بینک آپ کا کیس فارورڈ کرے گا وفاقی حکومت کی متعلقہ وزارت کو، اور متعلقہ وزارت الاؤ کر دے گی۔ اوکے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ آپ نے مطلب کہ گھر صرف زیرو سے ہی بنانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا گھر ری ویمپ بھی کرنا ہے، فرض کریں آپ کے ہاں دوسری ابھی منزل نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ وہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے ایک گھر میں مقیم ہیں، آپ نے اس کی رینوویشن کرنی ہے یا تھوڑی سی اس میں بڑھوتری کرنی ہے، تو آپ 20 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کا لون اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس پہ بھی یہی اصول و ضوابط جو ہوں گے وہ منطبق ہوں گے۔ سورس آف انکم ہونا چاہیے آپ کا پرماننٹ، اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے، بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کا، جو یقیناً ہر اس طرح کی سوچ رکھنے والے بندے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کمیونیکیشن، مطلب کہ کمیونیکیشن کہہ رہا ہوں، پیسوں کی آمد جامد ہونی چاہیے، یہ چھوٹا سا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد خیال آیا ان کو، یہ تو انہیں پی ڈی ایم کے دور میں ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن فائر فائٹنگ پہ لگے ہوئے تھے، اور فائر فائٹنگ ہماری لمبی ہو گئی، کیونکہ پہلے یوکرین کی جنگ چھڑی، بلکہ یوکرین کی تو خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے رشیا گئے تھے، کہتے جی وہ آپس میں لڑ رہے تھے زبانی کلامی، پھر میں گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کا سر پاڑا ہے، کریڈٹ ان کا، جی کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمیں یہ گلف کی وار پڑ گئی، ٹھیک ہے، جس کے براہ راست اثرات آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ دیکھیے
ہمیں حکومت کے اوپر تنقید کرنی چاہیے اور موجودہ حالات کا کمپیریزن عمران احمد خان نیازی کے حالات سے کرنا چاہیے، لیکن یہ تو حکومت کو آپ کو دینا پڑے گا نا کہ اس وقت خطے میں جنگ ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں ایندھن کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، جی 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 ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے یار، کویت اور امارات جیسے ممالک جو کہ تیل پیدا کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اگر لائنیں لگ گئی ہیں تو میرا بھائی پھر سوچ، اچھا پھر باقی دنیا میں کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے نا. انڈیا کے اندر تو جو برے حال اور بونکے دیاڑے ہوئے ہیں، منت اللہ کر رہے ہیں، ایل پی جی جو ہے وہ برے حال اور بونکے دیاڑے ہوئے پڑے ہیں وہاں پہ. تو ایسی صورت کے اندر پاکستان کے اندر ایک تو آپ داد دیجئے کہ مہنگا مل گیا، لیکن کسی جگہ کے اوپر پیٹرول کی یا یہ ڈیزل کی اور یا یہ ایل پی جی کی بھی انہوں نے سپلائی نہیں، شارٹ نہیں ہونے دی. ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ علی پرویز ملک کو اس کا تو کریڈٹ دیجئے نا یار آپ. ٹھیک ہے دادا، دے دیا دادا آپ نے، کیا تو ہمیں دیا. ہاں لیکن چلیں آگے چلتے ہیں جی. اگلی کیا خبر؟ اگلی خبر یہ ہے کہ وہ ایک بڑے سینئر صحافی ہیں منصور علی خان. نہیں منصور صاحب اچھے صحافی نہیں، سینئر صحافی، میں تو کہا سینئر صحافی ہیں، لیکن انہوں نے طنز نہیں کرنا. منصور علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ یعنی کہ اس دفتر سے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اپنا پہلا پروگرام. اچھا یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہر جگہ پہ مجھے یہ بات بتا کے تو شرمندہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ منصور علی خان خود آ کے اعلان کرے کہ جی یہ میرے پہلے باس ہیں، تو میرا پہلا پروگرام ان کے مہورت سے آن ایئر گیا تھا. یہ بات وہ ہر جگہ پہ کہتے ہیں. یار میں اسے کہتا ہوں بس کر دے منصور علی خان، اب بڑے آدمی ہو گئے ہیں، لیکن یہ اس کی بڑائی ہے. کیا بات ٹھیک ہے. اب منصور علی خان صاحب کا تھم نیل ہے، اب بتائیے کیا ہے تھم نیل پہ انہوں نے لکھ دیا کہ مریم نواز کینسر سے لڑ رہی ہیں، فائٹنگ کینسر، اور یوتھیوں نے اس کو اٹھایا جی، اور یہ ثابت کرنے میں لگ گئے کہ جیسا گویا کہ مریم نواز شریف کو کینسر ہو جی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، اور ایک کمپین لانچ کر دی. جی ٹھیک ہو گیا. اب بھائی اس ہیڈ لائن کا مطلب وہ بالکل بھی نہیں ہے جو کہ اس وقت یوتھر لے کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ یہ بات ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر آزاد ڈیجیٹل کے اوپر پوری ڈیٹیل میں عرض کر چکی ہے کہ کینسر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ریڈ لائن ہے جی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کینسر کے مرض سے دنیا سے گئی تھی. جی ٹھیک ہے. اور مریم بی بی کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ووکل کارڈ کا کوئی مسائل تھے، وہ انہوں نے جا کے، اور جس کے لیے عمران خان نے ان کو جیل میں ڈال رکھا تھا اور جانے نہیں دے رہا تھا. جی 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 جی، اگر آپ کو یاد ہو. اب اس نے ہیڈ لائن لگا دی، اور چونکہ انگریزی تو آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گولڈ سمتھ نے گالیاں سکھائی ہیں، انگریزی نہیں سکھائی. جی کیا بات کرتی ہے، کیا فکرہ کیا گیا ہوا ہے، آگے بیٹ آیا پورا. گولڈ سمتھ نے گالیاں سکھائی ہیں، انگریزی نہیں سکھائی، کیونکہ اگر ان کو انگریزی آ گئی تو یہ اس کو گالیاں دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے انگریزی تو آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انگریزی نہیں آتی تو انہیں ان کی سمجھ میں جو آیا وہ چڑھ دوڑے. مریم نواز شریف صاحبہ نے اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہاسپٹل بنایا ہے، کینسر کا انسٹیٹیوٹ، یہ پائن ایونیو کے اوپر. جی ہاں صحیح ہے. اور ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں بڑے پوپلر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بہت چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. ویسے ڈاکٹر عدنان ویسے بھی بڑا جسے کہتا ہوں بیبا آدمی، ہر وہ انداز ہی اتنے انداز میں کرے گا کہ عدیل سمجھے گا، ایسے انداز میں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بات، عدیل صاحب سمجھیں گے وہ میرے دوست ہیں، اچھا ہیں، دادا سمجھیں گے میرے دوست ہیں. اچھا. لیکن وہ ان سے کسی کو نقصان نہیں ہے، ٹھیک میرا مطلب ہے. تو وہ اس پروجیکٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اس وقت وہ دنیا بھر سے کام کے ڈاکٹر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. وہ لیڈی ڈیانا کے ساتھ ایک بندہ مشہور ہوا تھا، ڈاکٹر حسنات، اوکے یاد ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر حسنات ہارٹ کے ڈاکٹر تھے، اور یہ ڈاکٹر عدنان صاحب انہیں گھیر کے لے آئے ہیں. یہ جو جناح انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز بنا ہے نا، جناح ہاسپٹل کے بہت ہی خوبصورت بڑی سی بلڈنگ ہے نا، اس کا انچارج بنا دیا. اسی لیول کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ڈاکٹر عدنان صاحب بالکل ہے اس لیول کا بندہ. اس وقت وہ شاہی طبیب ہیں شاہ سلمان کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور ان کے دل میں پاکستان کے لیے محبت بھی ہے. تو اب اگر ان کو اس طرح کی اپرچونٹی ملی, ہی ول لو ٹو کم بیک, اگر ایم بی ایس نے آنے دیا تو, ورنہ ایم بی ایس نے اس کی ڈیوٹی ابا جی پہ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہے ہمارے پاس بندہ, ٹھیک بندہ ہے جی. اب آپ بندہ ہے تو ڈاکٹر عدنان صاحب کے پاس میرا نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بندہ کیڑا ہے گا جی. ایپ پروجیکٹ چلا کے دے دے گا تو انہوں, اور خود بھی ماشاءاللہ ورلڈ ریناؤنڈ آنکولوجسٹ ہیں وہ. کیا بات ہے. اس وقت ڈاکٹر عدنان صاحب کی باقاعدہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس ہاسپٹل کو چلانے والا بندہ, کیونکہ پرسنالٹی بھی آپ کو ہیوی قسم کی چاہیے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جی بنانا, جی, ایسے ہی ایسے ہی ہے. اور پھر آپ کا مقابلہ ہو ساری دنیا کے جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ. ہوئے ہوئے ہوئے, صحیح بات ہے. جنہوں نے ابھی مریم نواز کو یہ اس کے ساتھ جاری ہے, مطلب کہ اللہ معاف کرے یار, وہ جس طرح وکلا کہتے ہیں نا کہ کسی کو ایک درخت پہ اگر 302 لکھ کے ڈال دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے. ہاں جی. کسی بندے کو آپ ویسے ہی کہہ دیں, ڈاکٹر ویسے جھوٹا بھی کہہ دے کہ تمہیں کینسر ہے, وہ تو بیچارہ سائیکولوجیکلی ویسے ہی مر جاتا ہے. جیسے کسی بندے کو 804 کہہ دیں تو شرمندہ ہونے لگ جاتا ہے. ہاں جی. اچھا, اب اس کا ایشو کیا ہے, یہ ایشو بنایا کیوں, میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانے لگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو میرا ایک کال تو یاد ہوگا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ریلیف کی بات آپ کو میں بتاؤں, بھائی ڈیل کر گیا جی. کون سی ڈیل ہوگی آپ نے بتائی تھی ایک ڈیل ہے, وہ آپ کو ہانس آئے گا ایمان سے. اچھا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو ہانس آئے گا. ٹھیک ہے, ڈیل کر دی خان صاحب نے ڈٹ کے. ایک صاحب جو تھے نا وہ قالین بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی موجود ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے مانگے اس قالین کے تقریباً 60,000 روپے. ٹھیک ہے, امپورٹڈ قالین ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے باقاعدہ, اور جینون ویڈیو ہے, مطلب ڈرامہ نہیں کیا گیا, جینون ویڈیو ہے. وہ ایک بندہ بنا رہا ہے, وہ کہتا اللہ 60,000 روپیہ, میں تیرا 600 نہ دوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ جو قالین بیچنے والا کہتا پھر کتنا دے گا, تو کہتا میں اس کا 500 دوں گا. کہتا نکال 500. اللہ کی قسم, یہ میں نے ویڈیو دیکھی اور جب میں نے یہ سنا نا کہ ڈیل ہوئی ہے اس بات کے اوپر, میں نکال 500. اب ایگزیکٹلی ایسے ہی ڈیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہاں جناب حکومتیں توڑیں, الیکشن کروائیں, پرائم منسٹر میں ہوں, میری 180 سیٹیں واپس کرے, یہ کرے وہ کرے. دیسی ککڑ کی سپلائی نہیں رکنی چاہیے. ڈیل کا پارٹ ہے. دیسی گھی جو جہاں سے آ رہا ہے وہ صحیح سپلائر, یہ بھی ڈیل کا پارٹ ہے. جی, چیا سیڈ اور دوسرے جو ہیں ان کی سپلائی بھی جاری رہنی یہ بھی ڈیل کا پارٹ ہے. آٹا صحیح جگہ سے آنا چاہیے. اتنی بڑی ڈیل کر لی خان صاحب نے. جو کچھ مل رہا تھا نا اسی میں جمع تفریق کر کے. وہ بات ذرا کمپلیٹ کر دے کہ منصور علی خان کا جو تھا, منصور علی خان صاحب فائٹنگ کینسر, وہ فائٹنگ کینسر سے مراد تھا کہ وہ کینسر کے خلاف جہاد کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ محترمہ نو, میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کوئی بیماری کا سامنا کرنا. وہ عظمہ بخاری صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے وضاحت کے لیے, لیکن وضاحت آلریڈی وضاحت, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ مریم صاحبہ بالکل ہیلدی ہیں, اور ایسی ہوتی ہے دادے تک خبر آ گئی ہوتی ہے ہمارے, ہمیں بالکل پتہ ہوتا تھا. دادا اس کے ساتھ ہی عوام کو تو آپ نے بڑی گڈ نیوز دے دی کہ کینسر کے لیے پاکستان کے اندر اور انسٹیٹیوٹ بھی آ رہے ہیں جہاں پہ فری میں لوگوں کا حقیقی کینسر کا علاج ہوگا. بھلے 4th اسٹیج کا کینسر ہو, کسی کو ریفیوز نہیں کیا جائے گا, اس کو بے شک آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہو تو پھر بھی آپ کو وہاں پہ ایڈمیشن ملے گا. آپ کی زندگی کا رائٹ ہے آپ کے پاس, آپ کی, یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی بس آپ اتنی عمر ہو گیا تو ہم جاؤ. جی 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 جی. اور اس کا اگر آپ نے ٹرائل جو کہ اس وقت جاری ہے وہ دیکھنا ہو تو وہ آنکولوجی وارڈ میو ہاسپٹل کے اندر اس وقت جاری ہے. نئے طریقہ علاج سے مشینیں بھی رکھوا لی تھی انہوں نے وہاں پر, آپ نے پورا پروگرام کیا تھا. 1000 سے زائد مریض اس طریقہ کار سے شفا یاب ہو چکے ہیں. اور خاص طور پر ہماری جو بیٹیاں بہنیں مائیں ہیں ان کو جو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہترین جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ وزٹ کریں گے, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا معائنہ شوائنہ کر کے آپ کو اگر اوکے کرتے ہیں تو 3 گھنٹے کا پروسیجر. ہاں جی, کیا بات ہے. صحت مند ہو کے گھر جائیے وداؤٹ اینی سرکاری خرچ کا, وداؤٹ اینی خرچہ.
کیا بات ہے. ٹھیک ہے, پیسے خرچہ مریم چکے گی, ریاست ہو گئی ماں جیسی. یا کم از کم یار یہ والا کام تو ہوا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے اگر جی. اس نے کینسر اور کو, دادا یہ خواتین میں بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ جو بریسٹ کینسر کا بہت بڑا یہ پہلے تو ایشو ہے. ہماری بچیاں بہنیں مائیں جو ہیں وہ دکھانے سے شرماتی تھیں. جی نا, شرماتی ہیں. وہ دوسرے یا تیسرے سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے, تو اتنی دیر تک کافی ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر پتہ چل چکا ہے تو پھر بھی یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, پینفل نہیں ہے, تکلیف نہیں ہوتی اس سے, وقت نہیں لگتا. جی. ایک پروسیجر ہے 3 سے 5 گھنٹے کے اندر وہ مکمل ہو جاتا ہے, اور ایک جادوئی ہے, مطلب جس میں سالوں ٹریٹمنٹ ہوتی تھی اور دوائیاں کھانا پڑتی تھیں, وہ اس میں جادوئی طریقے سے فریز کر کے آپ نے پورا بتایا تھا اس پارٹ کو وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. وہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. اور ہم نے جب یہ بات کی تھی تو جو یہ والی کینسر کی دوائیاں بیچنے والا مافیا ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا. اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ میاں آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے, اور ہمیں منفرد خبروں سے روشناس رکھے آپ کے سائے تلے. اس کے ساتھ ہی دادا پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.